پتہ نہیں کس چیز کو بنا رکھا ہے۔ آپ کے جو لوح محفوظ میں جو چیز اللہ نے محفوظ رکھی ہوئی، اب وہ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیجیے۔ اب آپ لوگوں اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ جو مالک کریم نے آپ کے دل میں وہ علوم جو القاء فرما دیے، جن علوم کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا، جن علوم کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا، وہ اب پڑھ کے بھی سنا دیجیے۔ ان کو علوم کا سرچشمہ بنا کے بھیجا جاتا ہے۔ میں نے یہ بات بھی پہلے کبھی عرض کی تھی، ولادت و جشن ولادت علی کرم اللہ وجہ الکریم سننے کے لیے آیا تو ولادت کو تھوڑا پیچھے لے جائیں، ولادت کے سلسلے کو اگر پیچھے لے جائیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ متی وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ۔ تو جب پوچھا گیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ نبوت فلاں وقت ملی، آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، وقت پھر بھی نہیں بتایا۔ اس نے کہا تو یہ سمجھ لے، تیری سمجھ کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت نبی تھا، یعنی نبوت پہلے کہیں ملی تھی، میں اس وقت نبی تھا۔ اچھا مجھے بتائیے جاہل نبی ہو سکتا ہے؟ کیوں جی جاہل نبی ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب بھی نبوت ملی، جب بھی ملی اس وقت علم تھا، اس وقت علم تھا۔ تو جب اس وقت علم تھا تو شہر علم بھی تھے۔ جب بھی نبوت ملی یار، جب بھی نبوت ملی، اس ارشاد کے مطابق تو ہمیں اتنی سی سمجھ آئی کہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو میرے آقا نبی تھے۔ تو جب بھی نبوت ملی اس کا مطلب ہے علم اس وقت تھا، اگر علم تھا تو شہر علم تھے، اگر شہر علم تھا تو شہر علم کا دروازہ بھی تھا۔ اس کا مطلب جب سے شہر علم موجود ہے، شہر علم کا دروازہ بھی موجود ہے۔ یہ تو یہ 13 رجب تو کل کی بات ہے یار۔ آپ اس ولادت، اس تخلیق پہ غور کیجئے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں انا ولی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ایک ہی نور سے ہیں۔ اسی لیے ایسی زندگی میں کہتا ہوں کہ اس روئے زمین کے اوپر، اس ارض گیتی کے اوپر اگر آپ نے سب سے بڑا عاشق رسول دیکھنا ہے تو علی کی ذات کو دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ عشق رسول ہوتا کیا ہے۔ تم نے عشق پتہ نہیں کہاں دیکھا ہے، لیکن عشق کو اگر سمجھنا ہے تو علی کی ذات کو دیکھو، تمہیں عشق رسول بھی سمجھ میں آ جائے گا اور عشق خدا بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو حضرات محترم سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تخلیق یہ تو بڑی پرانی بات ہے، تو ایسے لوگوں سے پھر کلمے نہیں پوچھے جاتے۔ یار سادہ سا جملہ کہہ دیتا ہوں، بڑی محبت سے اس جملے کو ذرا سن لینا، جن کے بچے کعبے میں پیدا ہوتے ہوں، جن کے بچے کعبے میں پیدا ہوتے ہوں ان کے بھی کلمے پوچھے جاتے ہیں۔ کیوں جی آج کوئی کعبے سے ہو کے آ جائے نا، صرف ہر بندہ اس سے ملنے کی تمنا کرتا ہے، ہر بندہ اس سے گلے ملتا ہے، اس کے ہاتھ چومتا ہے، اس کی آنکھوں پہ رشک کرتا ہے جن آنکھوں نے کعبہ دیکھا ہے، تو جو پیدا ہی کعبے کے اندر ہوا ہو۔ میں کہتا ہوں کائنات کی عزتیں اور عظمتیں اور لطافتیں اور نفاستیں اور کرم نوازیاں جس ذات کے قدموں میں آ کے ختم ہو جاتے ہیں اس ذات کو علی کہتے ہیں۔ یار تم کہتے ہو گے کہ اتفاق ہے کعبے میں پیدا ہو جانا، اتفاق ہے۔ اچھا اتفاق گنتے جاؤ، پھر کون کون سے اتفاق کرو گے، کس بات سے اتفاق کرو گے؟ آپ کہتے ہیں جی کعبے میں پیدا ہو جانا یہ اتفاق تھا۔ اچھا اتفاق تو تب ہوتا اگر سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ تعالی علیہا کعبے کے دروازے سے اندر گئی ہوتی، پھر تو اتفاق ہوتا۔ لیکن دیوار کعبہ کا شک ہو جانا یہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی پروگرام ہے، یہ کوئی خاص پروگرام ہے۔
یہ کوئی خاص پروگرام تھا جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وارث دین آ رہے ہیں، کعبے کو کعبہ بنانے والے، عبادت گاہ بنانے والے آ رہے ہیں۔ آپ پتہ نہیں کس نیت سے سوچتے ہوں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کس طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف، لیکن مڑ مڑ کے کس کو دیکھتے تھے؟ ایمان سے بتاؤ، مڑ مڑ کے کس کو دیکھتے تھے؟ کیوں دیکھتے تھے؟ آپ کس حوالے سے سوچ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، میں تو جس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے تو اتنا ہی پتا ہے کہ کعبے میں علی نے آنا تھا۔ کعبے میں علی آئے تو میرے آقا مڑ مڑ کے اس بلڈنگ کو بھی دیکھتے تھے، اس جگہ کو دیکھتے تھے جہاں علی آئے، جہاں علی نبی کا وزیر آیا، جہاں نبی کا وزیر آیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، سورہ علم نشرح پڑھی ہے نا، اس آیت کو کبھی غور سے دیکھیے گا۔ اے حبیب ہم نے آپ کے سارے بوجھ اتارنے دیے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کو وزیر ہی ایسا دیا، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، ہم نے آپ کے سارے بوجھ اتار دیے کہ وزیر ایسا دیا کہ اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جہاں بھی مشکل پیش آئے بس کہیے گا نادے علی جن مظہر کا جائے، علی کہاں ہے، بلاؤ علی کو، تو علی آپ کی سارے بوجھ اتار نہ دے گا۔ ہم ذات ہی ایسی بنا کے بھیج رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہو، ذات رسول کی طرف اٹھنے والی کوئی انگلی، ہین حیات ابو طالب، جب تک ابو طالب زندہ رہے ابو طالب آگے آ کے کھڑے ہوتے تھے۔ جب بھی پیغمبر کی طرف کسی نے بات کی یا انگلی اٹھائی یا کوئی اعتراض کیا تو وہ آگے کون کھڑا ہوا؟ حضرت ابو طالب۔ پھر میں کہتا ہوں کہ آج کے بعد کم از کم آج کی محفل میں آنے والوں ابو طالب کے ایمان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، فضیلتیں تلاش کرو کہ کون سی فضیلت ایسی رہ گئی ہے کہ جو ہمیں سیدنا ابو طالب کی ذات میں ابھی تک ملی نہیں ہے۔ فضیلتیں تلاش کرو، خدا کی قسم تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی۔ میں یہ کسی خطیبانہ جذبات میں آ کے یہ بات نہیں کہہ رہا، تم حضرت ابو طالب کو اپنا پیر و مرشد بنا کے دیکھو، ذرا ان کے فضائل تلاش کر کے دیکھو تم، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ایمان ہوتا کیا ہے۔ تم نے بڑی بڑی باتیں سنی ہوں گی، یہ شعر تو ہر بندے کے بچے بچے کی زبان پہ، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ وفا کا مطلب سمجھتے ہو؟ کہ محمد سے وفا تو نے، خدا کی قسم اس شعر کا مطلب مجھے اگر سمجھ آیا ہے تو ذات ابو طالب کو دیکھ کے سمجھ میں آیا ہے کہ محمد سے وفا ہوتی کس طرح سے ہے۔ کہ جب بھی میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی انگلی اٹھی ہے حضرت ابو طالب آگے کھڑے ہیں، آؤ مجھ سے بات کرو، مجھ سے بات کرو، یہ ہوتی ہے وفا۔ اور علامہ اقبال نے کیا کہا بڑا اس شعر میں کہ یہ شعر آپ پتہ ہے نا آپ کو، یہ شعر جواب شکوہ کا آخری شعر ہے۔ علامہ اقبال نے شکوہ کیا، مولانا حضرات نے فتوے لگا دی، یہ کیا اس نے کیا، ڈائریکٹ اللہ کو سیدھا ہو گیا۔ تو پھر 2-2.5 سال کے بعد جا کے علامہ نے جواب شکوہ لکھا۔ جواب شکوہ کا آخری شعر ہے یہ، یعنی تقریباً 200-250 اشعار کا خلاصہ اس شعر میں دے دیا، اور ایمان کا مدار جو ہے وہ بتا دیا کہ ایمان ہوتا کیا ہے، کہ محمد سے وفا تو نے، اے بندے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار بن جا تو ہم تیرے ہیں۔ واہ واہ واہ، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو میرے محمد کا وفادار ہو گیا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم تو تجھے وہ مقام عطا کر دیں گے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جو محمد کریم کا وفادار ہو جاتا ہے پھر اللہ لوح و قلم اسے دے دیتا ہے، اور جن کا جینا اور مرنا جو ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہو۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، ذرا ایمانداری سے بتاؤ، اسلام کی پہلی دعوت کہاں پہ ہوئی؟ جی دار ابی طالب میں، حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ میں خلاصہ بتانے لگا ہوں آپ کو حضرت ابو طالب کی زندگی کا۔ پہلی دعوت اسلام دار ابی طالب میں ہوئی،
حضرت ابو طالب کا وصال کہاں پہ ہوا ہے جی؟ شیب ابی طالب میں کیا کر رہے تھے؟ حفاظت پیغمبر کر رہے تھے۔ شیب ابی طالب پتہ ہے نا، اس جگہ کا نام تو سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ شیب ابی طالب یہ وہ جگہ ہے کہ جب سارے عرب والوں نے، سارے مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، تمام قبائل عرب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا، تو حضرت ابو طالب ہاتھ جوڑ کے آئے کہ آقا میری یہ گھاٹی حاضر ہے، یہاں تشریف لائیں۔ سارے عرب کے ساتھ ٹکر لے لی، اس کے لیے محمد کریم صلی اللہ، بھتیجے کے لیے نہیں لی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لی تھی، کیونکہ یہ تو بچپن میں بھی جانتے تھے۔ بچپن کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، صاحبان فہم و زکوٰۃ تشریف فرما ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی مکے میں، تو سارے مکے والے مل کے در ابی طالب پہ آئے، جب بھی مشکل پیش آئی ہے اسی در پہ آئے ہیں، مشکل کشا کا در ہے نا جی، مشکل کشا کا در تھا، تو مکے والے سارے مل کے حضرت ابو طالب کے دروازے پہ آ گئے، ہے سید بطحا، خواجہ بطحا بارش نہیں ہو رہی، کچھ کیا جائے۔ اس وقت بھی جانتے تھے کہ دعا اگر قبول ہوگی تو کہاں جا کے ہوگی؟ اسی باب الحوائج پہ جا کے دعا قبول ہوگی، یہی ہماری حاجتوں کا مرکز ہے، وہاں جا کے دعا کی، جا کے التجا کی۔ سیدنا ابو طالب نے کیا کیا؟ آپ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 برس پیغمبر کی عمر مبارک، سیدنا ابو طالب نے ان کو گود میں اٹھایا اور لے کے کعبے کے پاس آ گئے۔ اچھا، کعبے کے پاس کھڑے ہو کے دعا نہیں خالی کی تھی، ساتھ لے کے کس کو آئے؟ کہ پتہ تھا جس کی وجہ سے دعا قبول ہونی ہے، لے کے آئے اور کعبے کی دیوار کے ساتھ اس طرح مس کر دیا، اس طرح اٹھا کے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگایا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کی۔ کس کی بارگاہ میں عرض کی؟ کس کی بارگاہ میں عرض کی؟ واہ 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 واہ، یار آپ تو مان جاؤ، وہ کس کو ماننے والے تھے؟ کعبے کے اندر پڑے ہوئے کسی بت سے نہیں کہا، کس سے کہا؟ بار الہ۔ ایک بات اس کے ساتھ ہی دوسری بات سن لو، جب ولادت حضرت علی ہونے والی تھی تو سیدہ فاطمہ بنت اسد کیا کر رہی تھی؟ طواف کعبہ۔ کیا کر رہی تھی؟ طواف کعبہ۔ ان دنوں میں عورتیں جو ہوتی ہیں وہ طواف کعبہ کرتی ہیں کہ آرام کرتی ہیں؟ ذرا غور سے سوچتے جاؤ کہ ہو کیا رہا ہے، یعنی ادھر یعنی منشا ایزدی کیا ہے، اللہ کا پروگرام کیا ہے، یعنی اللہ کے پروگرام کو سمجھو۔ تو سیدنا ابو طالب نے میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبے کے ساتھ لگا کے عرض کی، بار الہ اس گورے مکھڑے والے کے صدقے۔ یہ دیوان ابو طالب میں اشعار موجود ہے، سارے دیوان ابو طالب چھپا ہوا ہے بازار میں، اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو لے کے ترجمے والا وہ ضرور پڑھ لیجیے گا۔ اے اللہ بار الہ اس گورے مکھڑے والے کے صدقے بارش برسا دے۔ کہتے ہیں کہ ابھی بازو نیچے نہیں آئے، بادل چھن چھن کر برسنے لگے، ابھی بازو نیچے نہیں آئے تو بارش ہونے لگی، یعنی اس بچپنے میں بھی ان کو پتا تھا کہ یہ کون ہے۔ واہ واہ واہ، ابھی تو اعلان نبوت تو بڑی دیر کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے، لیکن سیدنا ابو طالب کو اس وقت بھی پتا تھا کہ یہ کون ہے، یہ کون سی ہستیاں ہیں۔ اور جناب ابو طالب کے حوالے سے آخری جملہ سنیے، پھر ہم ذکر علی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ایک ہی ذکر ہے سارا، یہ جدا نہیں ہے سارے، یہ ایک ہی ہے۔ کوئی جو احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ نسل صرف نیچے نہیں ہوتی، نسل پیچھے بھی ہوتی ہے، نسل پیچھے بھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ بڑا نسلی بندہ ہے، یعنی اس کے اجداد جو ہیں یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، تو تیری نسل پاک میں ہے کہ تیرے پیچھے بھی نور ہی نور ہے اور تیرے آگے بھی نور ہی نور ہے۔ میں نے جملہ عرض کر دیا کہ جن کے بچے کعبے میں پیدا ہوتے ہوں، اس سے بڑا نور کون سا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی نورانی ذات کون سی ہو سکتی ہے۔ تو حضرات گرامی،
میں نے جو سرنامہ کلام میں آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ اللہ کے تمام نام کتنے خوبصورت ہیں. اچھا حسن جو ہے نا، حسن یہ لفظ، اس کے بارے میں دو چار جملے سن لیجیے کہ حسن ہوتا کیا ہے. حسن یاد رکھیے گا، حسن کی جو سب سے بنیادی تعریف ہے بیوٹی، حسن، اس کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ماڈریشن پائی جاتی ہے، اس کے اندر اعتدال پایا جاتا ہے. جو چیز اعتدال سے ہٹی ہو وہ حسین نہیں ہو سکتی. یہ بنیادی شرط ہے حسن کی. ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے حسن کے اوپر پوری پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. انہوں نے جو حسن کے جو اجزاء گنائے ہیں اس میں انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ حسن کے اجزاء میں پہلا جز اعتدال، یعنی حسن جو ہوتا ہے اس میں کوئی بھی چیز راہ اعتدال سے ہٹی ہوئی نہیں ہوتی. یعنی خوبصورتی کا کوئی معیار لے لیں،